بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہو مالک کے حبیب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کو میرے رب کائنات نے مالک و مختار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ میں تبلیغ کر رہے تھے اور لوگ جوک در جوک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو رہے تھے، تو کئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن اس بات سے جل بھن کر کوئلہ ہو رہے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ایسی شیرینی زبان لے کر آئے ہیں کہ آپ کی زبان سے جو لفظ ادا ہوتا ہے اگلا انسان آپ کی بارگاہ میں جھک کر آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ دشمن جلتے جا رہے تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک دشمن ابو جہل لعین جو جل بھن کر کوئلہ ہو گیا تھا، اس نے فوری طور پر والی یمن کو خط لکھا کہ والی یمن تو ایک دفعہ مکہ المکرمہ آ اور ان لوگوں کو سمجھا کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین پر آ رہے ہیں، ان کی عقلیں پھر چکی ہیں۔ تو جب یہ خط والی یمن کو پہنچا، والی یمن ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ابو جہل کے کہنے پر مکہ المکرمہ آیا۔ جب والی یمن مکہ المکرمہ آیا تو اس نے آتے ہی لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک اللہ کا نبی جس کا نام محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ واقعی ہمیں اللہ کی وحدانیت کا ہم سے اقرار کروا رہے ہیں اور اپنی رسالت کا بھی بتا رہے ہیں۔ والی یمن نے لوگوں سے پوچھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ والی یمن نے چند لوگ بھیجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں کہ میں یمن سے آیا ہوں اور آپ سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے یار غار ساتھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جو ہی دنیا اکٹھی ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار کے ساتھ پہنچے اور جو ہی پہنچے قدم مبارک رکھا تو آپ کے چہرہ جلال کو دیکھ کر ان لوگوں پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ والی یمن آگے بڑھا، اپنا تعارف کروایا، کہنے لگا اے محمد، تم کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے فرمایا ہاں، میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ والی یمن کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو نبی جو ہوتے ہیں وہ تو معجزے لے کر آتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو بھی نبی آئے وہ تو چند معجزے لے کر آئے، اور یہ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لال سراپا معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں والی یمن، میں معجزے لے کر آیا ہوں، بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ والی یمن نے بھری محفل میں کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جو آسمان پر چاند ہے اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار، جن کے ہاتھوں کو میرے رب کائنات نے اپنے ہاتھ کہا کہ یہ تیرے ہاتھ نہیں یہ میرے ہاتھ ہیں، میرے دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور جو ہی آپ کا اشارہ چاند تک پہنچا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا تو میں قربان جاؤں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، جب اس کے ایک سوال کا جواب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری محفل میں دے دیا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار چونکہ جلال میں تھے، آپ نے فرمایا اے والی یمن، یہ تو معجزہ تم نے دیکھ لیا، اب اگلی بات سن، کیا میں تیرا اگلا سوال بھی بتا دوں جو تیرے ذہن میں چل رہا ہے؟ والی یمن پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ آیا تو مکہ المکرمہ میں لوگوں کو سمجھانے تھا، لیکن اس کی جرت نہ ہوئی کہ میں کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی زبان کو کھول سکوں۔ وہ ابھی حیرانگیوں کے عالم میں تھا کہ کتنا دور چاند تھا جو زمین پر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو اب اگلا سوال بھی یہ بتانے کو تیار ہے کہ میرے ذہن کے اندر سوال کیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرجلال لہجے میں جب فرمایا تو والی یمن بے ساختہ بول اٹھا، کہنے لگا جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے ذہن کے اندر اگلا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں ایک تیری بیٹی ہے جو معذور ہے اور تو اس کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے۔ والی یمن سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ حیران و پریشان تھا، کہنے لگا ہاں واقعی یہی سوال میرے ذہن میں تھا۔ رب کعبہ کی قسم معزز ناظرین، اس کی زبان پر جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ذہنوں کی کیفیتوں کو اللہ کا نبی ہی جان سکتا ہے یا اللہ جان سکتا ہے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے سوال کو اسی پر دہرایا تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا، دیکھیے رب کائنات نے کتنی رحمت اس پر کی کہ آیا وہ لوگوں کو سمجھانے تھا لیکن خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن بھی گیا۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو تیرے اگلا سوال بھی قبول ہو گیا، تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ وہ اتنا خوش ہوا، مسلمان بھی ہوا، اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پاک کا دیدار بھی ہو گیا، اور اپنی بیٹی کی صحت کی خبر بھی اس کو مل گئی۔ اس نے کوشش کی کہ میں جلدی گھر پہنچوں تاکہ میں اپنی بیٹی کو اچھی حالت میں دیکھ سکوں۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا کہ جب وہ اپنے گھر پہنچا، اس نے دروازے پر دستک دی تو اس کی وہی بیٹی جو معذور تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، اس نے آ کر دروازے کو کھولا تو باپ اپنی صحیح سالم بیٹی کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا اور کہنے لگا ہے میری بیٹی تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ بیٹی کہنے لگی قالت اتانی آتن فی المنام، میرے خواب میں ایک آنے والا آیا، فقال علی، بس اس نے مجھ سے کہا انا اباکا قد اسلم، کہ تیرا والد میرا فرما بردار ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، وَإِن كُنْتِ أَسْلَمْتِ، اور اگر تو میری فرما بردار ہو جائے، یعنی اسلام قبول کر لے، فرما بردار ہو جائے، تو نُرَدُّ عَلَيْكَ أَعْضَاءَكِ سَالِمَةً، تو ہم تیرے سارے اعضاء سالم کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ٹھاک کر کے تجھے لوٹا دیں گے۔ فَأَسْلَمْتُ، وہ لڑکی کہنے لگی میں مسلمان ہو گئی، میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، فی منامی، خواب کے اندر ہی، فَأَصْبَحْتُ، بس میں ہو گئی کما ترانی، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے کہ ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ سبحان اللہ، وہ کہنے لگی کہ وہ اتنی حسین و جمیل تھے کہ وہ جاتے جاتے میرا دل بھی لے گئے، اب میرا وجود انہی کے گیت گا رہا ہے، اب میرا وجود، میری زبان پر انہی کا کلمہ جاری ہے۔ سبحان اللہ، وہ ذات پاک ایسی لجپال ذات ہے کہ میں قربان جاؤں معزز ناظرین، آج یہ چھوٹے ذہنیت کے مالک لوگ اس بات پر تکرار کر رہے ہیں، آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، میں جھنڈیاں لگاؤں یا نہ لگاؤں، کیا میلاد منانا سنت ہے یا نہیں؟
رب کعبہ کی قسم معزز ناظرین، جس دل کے اندر عشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے آنے سے پہلے اپنے آنگن کو سجا لیتا ہے کہ آج میرے گھر کے اندر میرے محبوب کا پھیرا ہے، میں پلکوں کو بچھاؤں، میں اپنی نظروں کے نذرانے پیش کر دوں، میں کیا اپنے محبوب کے سامنے سجا کے رکھوں، میرے پاس کیا ہے؟ اس کا عاشق کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اپنے محبوب پر قربان کر دوں۔ معزز ناظرین، اب تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ جھنڈیاں وضو کر کے لگائیں یا وضو کے بغیر لگائیں؟ زندگی گزر گئی اور ہم اسی سوال کے اندر الجھے رہ گئے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی اونچی ہے کہ مکہ المکرمہ میں کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، اور مکہ میں کھڑے ہو کر والی یمن کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اور یمن کے اندر اس کی معذور بیٹی بھی کلمہ پڑھ رہی ہے۔ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کا اتنا رب کائنات کی پاک بارگاہ میں مقام ہے اور اتنی عزت ہے، اتنا جلال ہے اور اتنی اہمیت ہے کہ رب کائنات نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ مکے میں کھڑے ہو کر والی یمن کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو یمن میں اس کی بیٹی بھی کلمہ پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے مقابلے نہیں کرنے، ہم نے کسی کو نیچا نہیں دکھانا، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ولادت باسعادت کے پاک مہینے کو سجانا بھی ہے اور اس مہینے کو بابرکت سمجھنا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ کائنات کے تاجدار دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے راستے متعین ہوئے، جس میں ہمیں روشنیاں عطا کی گئی، ورنہ تو مائیں پہلے بھی تھی، بہنیں پہلے بھی تھیں، رشتے پہلے بھی تھے، لیکن یہ کون ہے جس نے آ کر ان رشتوں کے اندر رنگ بھرا؟ وہ آمنہ کا لال ہے، وہ کائنات کا تاجدار ہے۔ معزز ناظرین، ہم اگر کسی منزل پر جا رہے ہیں، راستے میں ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس راستے پہ چل کے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، ہمیں کوئی راستے میں رہبر مل جاتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہ راستہ لیں اور جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو، اگر وہ اس رہبر کی بات مان کر اس راستے پہ چلتا ہے اور بہت جلد اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو بتائیے کہ کیا اس انسان کو خوشی نہیں ہوگی؟ وہ اس انسان کے لیے دعا نہیں کرے گا؟ وہ اپنے رہبر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا؟ وہ کہے گا کہ اے رہبر تیرا بھلا ہو کہ تو نے مجھے صحیح راستہ بتایا اور میں بہت جلد اپنی منزل پر پہنچ گیا، مجھے راستے میں کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی۔ تو معزز ناظرین، ہمارا رہبر ہے، ہمیں راستہ دکھانے والا، ہمیں ہدایات دینے والا کائنات کا تاجدار ہے، وہ ذات جو غیروں کو بھی اپنا بنا دیتی ہے، وہ کائنات کا تاجدار ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں ہی ان کے ذکر کو عام کرتے ہیں، بلکہ یہ مہینہ ایک منبع ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ پاک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہم ایک عاشق کا انگ انگ کھل جاتا ہے، اس کے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا ہمدرد میرا دنیا میں تشریف لایا ہے۔ تو معزز ناظرین، وہ کائنات کا تاجدار ہمارا بہت بڑا ہمدرد ہے۔ وہی تو ہے جب آپ کو معراج نصیب ہوا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آپ غاروں میں جا کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ ورنہ رب کعبہ کی قسم جو پہلے نبی تھے، ان نبی کی امتوں نے جب گناہ کیے تو کسی کی شکل کسی طرح بگڑ گئی، کسی کی شکل کسی طرح بگڑ گئی، لیکن جتنے آج ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر یہ میرے نبی کا احسان نہ ہوتا، اگر یہ کائنات کے تاجدار کی طرف سے ہمیں رحمت نہ ملتی، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر یہ آرزویں نہ کرتے تو نہ جانے آج ہم کس حال میں ہوتے۔ اگر آج ہم صحیح سلامت موجود ہیں اتنے گناہ کرنے کے باوجود، تو یہ میرے آقا و مولا کا احسان ہے۔
یہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے اللہ میری امت کو دنیا میں سزا نہ دینا، ان کی شکلیں نہ بگاڑنا، ورنہ اگر آج ہماری شکلیں بگڑ جاتی تو ہم کس کو منہ دکھاتے۔ تو معزز ناظرین، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا خوب کیجیے، کیونکہ ہم خوش ہیں کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور خوشی کے اندر ہم محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے خون کے ایک ایک قطرے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رچ جائے، بس جائے۔ یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مناتے ہوئے ہمارا خرچہ کتنا ہو گیا، کیونکہ عاشق کب خرچوں کو دیکھتے ہیں؟ عاشقیں تو اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر اپنے محبوب کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ تو رب کائنات ہمیں اپنے گھروں کو بھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دلوں کو بھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا صدقہ کہ ہمارے دلوں سے بغض، کینے، جھوٹ، چغلخوری، غیبت، یہ سب گناہ نکل جائے، اور ہمارا انگ انگ پکارے یا رسول اللہ مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔